السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست اسامہ بن انعام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور دا ورلڈ۔ دوستو، ہمارے چینل کا نام ایکسپلور دا ورلڈ ہے۔ اس چینل کا نام ایکسپلور دا ورلڈ اس لیے رکھا ہے کہ اس میں صرف کوئی خاص موضوع ڈسکس نہیں ہوگا۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں نے کرکٹ کے حوالے سے بنائی تھی، چونکہ ورلڈ کپ ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، بڑی زبردست وہ ویڈیو تھی، آپ لوگ جائیں دیکھیں۔ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ کرکٹ سے بالکل ہٹ کے ہے۔ ہم اس پہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا وہ بھی ڈسکس کریں گے، کرنٹ افیئرز کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن جو آج کی میری ویڈیو ہے وہ ہے ایک واقعہ، ایک پرانی کہانی۔ جو کہانی تو ہے اس میں ایک سبق بھی ہے، بڑا زبردست سبق ہے اس میں، اور اس میں سبق آج کل کے ہمارے سوسائٹی کے لحاظ سے ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو بات کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، غلط نظریے سے کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہیں بڑی زبردست بات پڑھی تھی کہ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ اگلا غلط نہیں ہے بلکہ اس کی رائے ہم سے مختلف ہے، تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک کہانی ہے۔ کہانی کچھ ایسے ہے کہ ایک بادشاہ نے، ایک مسلم بادشاہ نے اپنے دربار میں 4 لوگوں کو طلب کیا۔ وہ 4، ان میں سے ایک اندھا تھا، ایک عاشق تھا، ایک فقیر تھا اور ایک عالم دین تھا۔ بادشاہ نے ان کے سامنے شعر کا ایک مصرع پڑھا جو کہ دوسرا مصرع تھا، اور اس نے کہا کہ تم سب اس کا پہلا مصرع بناؤ۔ مصرع کیا تھا؟ مصرع یہ تھا کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ جانا کہتے ہیں دوستو محبوب کی تصویر، لڑکی کی تصویر، خوبصورت تصویر، کسی انسان کی خوبصورت تصویر جس کو آپ پسند کریں، پسند کر لیں، اس کو جانا کہتے ہیں۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ مصرع اور اس کا پہلا مصرع تم نے لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے کہا اندھے کو، نابینے کو، کہ تم اس کا پہلا مصرع بناؤ۔ تو نابینا نے کیا مصرع بنایا؟ اس نے اپنے لحاظ سے بنایا۔ اس نے کہا اس میں گویائی نہیں ہے، مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، گویائی کہتے ہیں بولنے کی طاقت۔ اس نابینا نے کہا کہ وہ بول نہیں سکتی تصویر اور میں دیکھ نہیں سکتا، تو میں نے اس لیے تصویر نہیں بنائی کہ اس کو بنوانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو بولے گی نہیں اور نہ میں اسے دیکھ سکوں گا، تو بنوانے کا کیا فائدہ ہوا؟ یا تو وہ بول سکتی تو میں اس کو سن سکتا، یا پھر وہ نہ بولتی تو میں اس کو دیکھ سکتا، دونوں کام نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے تصویر نہیں بنوائی۔ پھر اس نے اس کے بعد آگے عاشق سے کہا کہ تم اس کا پہلا مصرع بناؤ۔ عاشق نے اس کو اپنے انداز سے بنایا۔ عاشق کہنے لگا ایک سے جب 2 ہو جائیں لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ عاشق نے کہا، چونکہ وہ پہلے ہی عاشق تھا، اس نے کہا ایک سے جب 2، یعنی کہ ایک عشق سے جب 2 عشق ہو جائیں تو لطف یکتائی نہیں، ایک عشق کا لطف نہیں رہتا، ایک کا مزہ نہیں رہتا، اس لیے میں نے جانا کی تصویر نہیں بنوائی، کیونکہ میں آلریڈی عاشق ہوں، اگر ایک اور ہو جائے گا تو پھر پہلے کا مزہ نہیں رہے گا۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی اپنے لحاظ سے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے فقیر سے کہا کہ تم اس کا پہلا مصرع بناؤ۔ فقیر نے اپنے انداز سے بنایا اور کہنے لگا مانگتے ہیں زر مصور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ فقیر نے کہا کہ مصور یعنی کہ تصویریں بنانے والے پیسہ مانگتے ہیں، زر مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسہ دو تو تصویر بنائیں گے، اور میری جیب میں تو ایک پائی بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے فقیروں کا پیسہ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میری جیب میں ایک پائی نہیں ہے اور جو تصویریں بنانے والے ہیں وہ تو پیسہ مانگتے ہیں، تو اس لیے میں نے محبوب کی تصویر نہیں بنائی کہ میرے پاس چونکہ بنانے کے لیے رقم ہی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں تصویر نہیں بنا سکتا۔ اس نے یہ بات کی۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے عالم دین سے کہا کہ تم اس کا پہلا مصرع بناؤ۔ تو عالم دین نے ایک خوبصورت انداز سے اپنے انداز سے بنایا اور کہنے لگا بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اس کو عالم نے اپنے خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ بت پرستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کبھی نہیں آئی، یعنی کہ دین اسلام میں بت پرستی نہیں ہے۔ اور آپ دوستوں کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے جو سخت عذاب میں ہوں گے وہ تصویریں بنانے والے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مورتیاں بنانا۔ تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ تو عالم دین چونکہ عالم دین تھا، اس نے اپنے انداز سے کہا کہ چونکہ بت پرستی دین اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں، شریعت میں نہیں ہے، اس لیے میں نے تصویر نہیں بنائی۔
دوستو اس ویڈیو میں پیغام ہے. پیغام کیا ہے؟ پیغام دوستو اس ویڈیو میں یہ ہے کہ اگر ایک بات ہے نا، ایک مسئلہ ہے، ایک چیز ہے، ایک بات لے لیں، اس سے میں اور نتیجہ اخذ کروں گا، میرا دوسرا بھائی اور نتیجہ اخذ کرے گا، میرا تیسرا بھائی، تیسرا دوست اور نتیجہ اخذ کرے گا، لیکن ہم تینوں کے نتیجے ٹھیک ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے انداز سے اخذ کرتا ہے. اس میں ایک ہی جو مصرع ہے اس کا پہلا مصرع یعنی کہ جو شعر مکمل کیا ہر کسی نے اپنے انداز سے کیا. جس کا جو مسئلہ تھا اس نے وہ بیان کیا. اندھے کو آنکھوں کا مسئلہ تھا اس نے وہ بیان کیا، فقیر کو پیسے کا مسئلہ تھا اس نے وہ بیان کیا، عاشق آلریڈی عاشق تھا اس نے وہ بیان کیا، اور عالم دین نے اپنے مطابق اس کو بیان کیا. کیونکہ وہ عالم دین تھا، اس نے وہاں اس میں اسلامی اور دینی پہلو ڈالا. تو یہ بات ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ خوبصورت بات ہے یہ کہ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ اگلا غلط نہیں ہے، بس اس کی رائے مجھ سے مختلف ہے، تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. رائے مختلف ہو سکتی ہے، اختلاف رائے کا حق کس کو نہیں ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کسی نے ہماری رائے سے اتفاق نہیں کیا یا اس سے اختلاف کیا ہے تو ہم اس کے خلاف دل میں بات ڈال دیں کہ یار اس نے یہ کیا کیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اس مسئلے کو نظر سے دیکھ رہا ہے. اب کوئی بندہ پیسے والا ہے، اس کے لیے پیسہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن جو بندہ پیسے والا نہیں ہے اس کے لیے پیسہ اہمیت رکھتا ہے. تو یہ بات ہے. جس بندے کے پاس پیسہ ہے، سکون نہیں ہے، اس کے لیے پیسہ اہمیت نہیں رکھتا، سکون اہمیت رکھتا ہے. جس کے پاس سکون ہے، پیسہ نہیں، اس کے لیے پیسہ اہمیت رکھتا ہے. تو دوستو یہ بات ہے. یہ بات ہے اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. اس میں آپ یہ مثال لے لیں، ایک ریسرچر ہے، میں ایک ریسرچر ہوں، میرا بھائی ایک ریسرچر ہے. میں نے ایک ریسرچ کی لیکن میرے بھائی نے اسی مسئلے پر مجھ سے اچھی ریسرچ کی، تو مجھے ایز اے گڈ ریسرچر اس کے ریسرچ کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ بات ماننی چاہیے کہ میری ریسرچ اس کے مقابلے میں کمزور ہے. دوستو یہ بھی بڑا زبردست پیغام ہے اس میں کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے. تب ہی ہم معاشرے میں سنوار بنا سکتے ہیں، معاشرے میں سنوار لا سکتے ہیں، معاشرے کو سنوار سکتے ہیں. ہم نوجوان ہیں، ہم سے یہ معاشرہ سنورے گا. یہ بڑی زبردست بات ہے، بڑی اہم بات ہے، بہت امپورٹنٹ ہے آج کل ہمارے معاشرے کے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ناکام ہیں. دوستو مجھے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست اسامہ بن انعام کو اجازت دیں. اللہ حافظ.